ایڈوینٹسٹ ہوپ چینل میں میں آپ کی میزبان فرح سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج سوال و جواب کے پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے بپتسمہ۔ جیسا کہ بپتسمے کے حوالے سے مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف طرح کے سوالات اور نظریات پائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر پاسٹر عظمت ایمینول موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بپتسمے کے حوالے سے مختلف سوالات پوچھیں گے کہ بپتسمہ کیا ہے، بائبل مقدس اس کے بارے ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے۔ سب سے پہلے پاسٹر صاحب کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پاسٹر صاحب سے سب سے پہلا سوال جو میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ کلام مقدس میں سے ہمیں یہ بتائیں کہ آخر بپتسمہ کیا ہے۔ فرح، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور میں تمام دیکھنے والوں کو مسیح یسوع میں سلام کہوں گا۔ آپ سب کی سلامتی ہو، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پھر شیئر بھی کر رہے ہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ اور آج ہم بپتسمہ جو موضوع ہے، جو ایک اہم موضوع ہے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اور جیسا کہ سوال کیا گیا ہے کہ بپتسمے کا کیا مطلب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لغوی معنی کو، لغوی مطلب کو سمجھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ بائبل مقدس ہمیں اس کے حوالے سے کیا تعلیم دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو لفظ بپتسمہ ہے وہ یونانی لفظ بپتسمہ سے لیا گیا ہے، اور اس کے معنوں میں جو بات شامل ہے وہ ہے پانی میں ڈالنا، ڈبونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمے کے لیے ایک اور جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیپٹیزو، یعنی کہ ڈبونا۔ یاد رکھیے گا کہ جو لفظ بپتسمہ ہے، ڈبونا، رنگنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے اکثر ہماری جو بہنیں ہیں، اور کئی دفعہ میری وائف بھی دکان پر جاتی ہیں دوپٹے کو رنگ کروانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب رنگ کروانے کے لیے جاتے ہیں دوپٹے کو، تو وہ جو شخص ہوتا ہے وہ پورے دوپٹے کو اس رنگ والے پانی میں ڈبوتا ہے، اسے صحیح طور سے رنگتا ہے، اور پھر اسے باہر نکالتا ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے رنگنا یا ڈبونا، اور بائبل مقدس ہمیں بپتسمے کی تعلیم دیتی ہے، اور بپتسمے کی تعلیم یہی ہے کہ ڈبونا یا رنگنا۔ جی فرق۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بڑے اچھے طریقے سے جیسا کہ ایک ایگزامپل کے ساتھ پاسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ بپتسمے کا مطلب ہے ڈبونا یا پھر رنگنا۔ اگلا جو سوال میں کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چرچز میں اکثر لوگ چھوٹے بچوں کو بھی پاسٹر صاحب سے بپتسمہ دلواتے ہیں، تو بائبل مقدس اس کے بارے ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دینا جائز ہے؟ آسان لفظوں میں جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ مجھے تو بائبل مقدس میں کہیں بھی یہ پڑھنے کو نہیں ملا کہ کسی جگہ کسی بچے کو بپتسمہ دیا گیا ہو۔ نہ ہمیں شاگردوں کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے کسی بچے کو بپتسمہ دیا، اور نہ ہی کسی لکھاری نے، یعنی کہ 4 اناجیل پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ پالوس رسول کے خط پائے جاتے ہیں، شاگردوں کی زندگیاں پائی جاتی ہیں، کہیں بھی ہمیں اس بات کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل مقدس کے کسی ایک حوالے کا بھی ایسا ذکر نہیں ہے جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہو کہ بچوں کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، یا بچوں کو بپتسمہ دیا گیا، یا بچوں کو بپتسمہ دینا چاہیے۔ بائبل مقدس میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ رسم کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو رسم ہے یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، بائبل مقدس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں
کہ جو بائبل میں ہے میرے لیے ہے اور جو بائبل میں نہیں ہے وہ میرے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کسی ایسی کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جو بچوں کو بپتسمہ دیتی ہے، یا اگر آپ اس بات پر ایمان یا یقین رکھتے ہیں کہ جی بچوں کا بپتسمہ پایا جاتا ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور بائبل مقدس کو پڑھیں، بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں آپ انہیں یہ کہیں کہ پارے صاحب آپ ہمیں بائبل مقدس میں سے حوالہ دکھائیں یا ایسی آیت دیں جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہو، لکھی ہوئی ہو کہ بچوں کو بپتسمہ دینا جائز ہے، یا بائبل مقدس کا کوئی واقعہ بتائیں، کوئی سٹوری بتائیں جہاں پر بچوں کو بپتسمہ دیا گیا ہو۔ اگر ہم بات کریں مسیح یسوع کی، تو آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے تو ان کو ہیکل میں لایا گیا، اور یسوع مسیح کو اس کے ماں باپ ہیکل میں لے کر آئے، اور جو شمعون تھا کاہن، اس نے مسیح یسوع کے لیے برکت چاہی۔ اسی طرح جب یسوع مسیح روح زمین پر اپنی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو بہت سے ماں باپ یسوع مسیح کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آئے، اور یسوع مسیح نے وہاں پر یہ کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر جانا ہے، بچوں کو خادم حضرات کے حوالے کرنا ہے تاکہ وہ اس کے لیے برکت چاہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن بپتسمہ ہم بچوں کا بائبل مقدس کے مطابق یہ جائز نہیں ہے، ہم انہیں بپتسمہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے کیونکہ بائبل مقدس ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ جی پاسٹر صاحب، بڑے اچھے سے بتایا آپ نے کہ بچوں کا جو بپتسمہ ہے وہ جائز نہیں ہے، بائبل مقدس اس کے بارے ہمیں کوئی تعلیم نہیں دیتی۔ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پھر کس عمر میں بپتسمہ لینا چاہیے، اور بپتسمہ لینا ہر مسیحی کے لیے کس قدر ضروری ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور میرے ایمان ہے کہ اب آپ جب اس کے بارے میں جانیں گے، اور میں آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے بہت سے حوالے پیش کروں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے اور بپتسمہ کیوں لینا چاہیے۔ اور جیسے کہ فرا نے یہ کہا کہ بپتسمہ ہمیں کب لینا چاہیے، کون سی عمر ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو مسیح یسوع کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ مسیح یسوع نے 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا، شاگردوں نے بھی بپتسمہ لیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر دوسروں کو بپتسمہ دیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان تمام شاگردوں کو بپتسمہ دیا ہوا تھا جو بعد میں یسوع مسیح کے شاگرد بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ بپتسمہ لے سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی عمر یا کوئی حد مقرر نہیں کی گئی کہ اس عمر میں اس ٹائم پر آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں۔ ہاں، بائبل مقدس سے ہمیں یہ ضرور جاننے کو ملتا ہے کہ کون بپتسمہ لے سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھوں گا، آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اگر ہم مرکز رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر یہ لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، بائبل مقدس کے اس حوالے میں پہلی بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایمان وہی لاتا ہے جسے اس کے بارے میں علم ہو۔ بچوں کو ایمان کے بارے میں نہیں پتہ۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ کہ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے مرا، میرے لیے دفن ہوا اور میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایمان یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ اب چھوٹے بچے کو
या जो बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता कि यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, उनका सलीब पर जान देने का मकसद क्या था, ये तमाम बातें बच्चों को नहीं पता होती, उनको नहीं इल्म होता। लेकिन हम जो बड़े हैं हमें पता है। सो जो समझ बूझ रखते हैं अच्छाई और बुराई की, जो समझ बूझ रखते हैं सच और झूठ की, जो समझ बूझ रखते हैं कि सच क्या है और गुनाह क्या है, वो बपतिस्मा ले सकते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने ये कहा कि जो ईमान लाए, इसका मतलब है कि ये हुक्म है। मैंने और आपने क्यों बपतिस्मा लेना है? क्योंकि ये यीशु मसीह का हुक्म है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के अंजील के 28वें बाब की 19वीं 20वीं आयत में कि जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह का ये हुक्म है कि हम बपतिस्मा लें। सो इसलिए मैंने और आपने बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले। क्यों बपतिस्मा ले? ताकि नजात पाए। नजात पाने के लिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। और एक और बात, नजात पाने के बाद खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम नजात पा लेते हैं उसके बाद नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बपतिस्मा लेना होगा। यीशु मसीह ने निकोदेमस को क्या कहा था? यीशु मसीह ने यही तो उसे कहा था कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। सो इसलिए मैंने और आपने बपतिस्मा लेना है ताकि हम खुदा की बादशाही में जाएं। सो पहली बात, खुदा का हुक्म पूरा करने के लिए हमने बपतिस्मा लेना है। दूसरी बात, मैंने और आपने इसलिए बपतिस्मा लेना है ताकि नजात पाएं। तीसरी बात, मैंने और आपने इसलिए बपतिस्मा लेना है ताकि नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, नई शुरुआत कर सकें। चौथी बात, मैंने और आपने इसलिए बपतिस्मा लेना है ताकि खुदा की बादशाहत में जा सकें। सो मैं खुदा के कलाम के मुताबिक आपको इस बात की हदायत करूँगा, खुदा का खादम होने के नाते से इस बात की नसीहत करूँगा कि आपने अगर अब तक बपतिस्मा नहीं लिया तो ज़रूर लें। छिड़के वाला बपतिस्मा नहीं, बल्कि वही बपतिस्मा लें जो यीशु मसीह ने लिया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, जिस तरह के हमने जाना बपतिस्मे का लुग़वी मतलब है गोता या डुबोना। यीशु मसीह पानी में पूरे तौर पर गए और फिर पानी से बाहर आए। इसके अलावा बाइबल में और भी बहुत सी मिसालें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बपतिस्मा वही सच्चा है, हकीकी है जो यीशु ने बपतिस्मा लिया। बाकी जितने भी दुनिया में बपतिस्मे पाए जाते हैं वो कलाम के मुताबिक जायज़ नहीं है, वो ठीक नहीं है, उनका ताल्लुक़ बाइबल मुक़द्दस के साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आज बड़े अच्छे तरीके से हमने बपतिस्मे के हवाले से सीखा है। यकीनन हमारे नाज़रीन को भी बहुत सी सच्चाइयों का इल्म हुआ होगा। सो नाज़रीन, अगर आपको एडवेंटिस्ट होप चैनल का ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी बाइबल मुक़द्दस की बातों को सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आखिर में मैं पास्टर साहब से कहूँगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। जी आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के कलाम के लिए, आज की खूबसूरत बातों के लिए। आज हमने बपतिस्मे के बारे में जाना और ऐ खुदा तेरा हुक्म है कि हम बपतिस्मा लें। फजल दे कि हम ऐ खुदा तेरे हुक्म को पूरा करें ताकि हम तेरे हजूर मकबूल ठहरें और नई ज़िंदगी का आगाज़ करके तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। ऐ खुदा हमारे जितने भी बहन भाइयों ने, अजीज़ों ने, दोस्तों ने तेरे कलाम को सुना है, इस प्रोग्राम को देखा है, इन्हें तो बड़ी बरकत दे और ऐ खुदावंद इनके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे और इन्हें सच्चाई को कबूल करने की तौफीक अता फरमा और ऐ खुदा इन्हें सही फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमा और अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्श, ताकि ऐ खुदा ये अपने आप को दुनियावी रस्म रवाज से दूर रखें
اور تیرے کلام کو پورا کریں تاکہ تجھ سے برکت پر برکت پا سکیں۔ اے خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخش، ہمارے خاندانوں کو بڑی برکت بخش، کیونکہ اے خدا تو ہمارا ایسا خدا ہے جو ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے۔ دعا کو سن، قبول فرما، کیونکہ یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔